بما آليت بما آلوت بما أنورت بما أكبرت بما كبرت محمد بما نزهت محمد كما آليت محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، حاضرین محفل، خدائے بزرگ و برتر دی لارے بے عیب کتاب قرآن مجید دی ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ اس دے دربار عالی دے اندر انتہائی ذلت عاجزی نال اے دعا اور درخواست ہے پروردگار میری زبان جو اوہو کلمات نکلوائے جڑے اس دی رضا تے مخلوق خدا دی رہنمائی دا ذریعہ بن جائے۔ خطبہ مسنونہ مرشد العلماء والعوام حضرت العلام الشمسام والقمقام قدوۃ الامام علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ خاصا ویسے انہاں دے یہ میں تو پڑھتا ہوں زیادہ تر بریلویاں دی مسیتی بس پتہ نہیں آج کے میں غلطی نال اہل توحید دی مسجد نے اندر ہی کلمات نکلے میرے کو۔ البتہ اے گل ہے کہ میں لفظ اوہ بولدا جس دا مینوں ترجمہ آندا ہوئے، جس دا مینوں ترجمہ نہیں آندا وہ لفظ میں بولیا کدے ہی نہیں، یہ یاد رکھو۔ خیر، اللہ کریم نے اس امت دے اتے بہت ہی بڑا احسان فرمایا، اس امت نو قرآن جیسا انمول خزانہ عطا فرما کے۔ اس کائنات نو اللہ کریم عظمتاں دتیاں تے اس قرآن نال دتیاں۔ ہن انسان دی اپنی مرضی ہے قرآن نال جڑ کے اپنا مقام اللہ دے دربار اچا کرا لوے، یا قرآن تو منہ موڑ کے اللہ دے دربار اسفل سافلین دے اندر شمار ہو جائے۔ الہمہا فجورہا و تقواہا، اللہ ہر نفس نو اس دیاں دوہیں صلاحیتاں عطا فرما دیتیاں۔
فجور تے گناہ کرے تاں تقوی تے پرہیزگاری اختیار کرے تاں صلاحیتاں دوہیں اس بندے دے اندر اللہ فرمانے سا ودیت کر دیتیاں رکھ دیتیاں۔ اگر قرآن دے نال بندہ سچی یاری لا گھنسی تاریخ گواہ ہے اے جے بندے دی اللہ پاک کسے موقع تے کنڈ لگن نہیں ہوتی۔ وقتی طور دے ہوتے بندے تے جڑیاں مشکلاں تکلیفاں دیاں در حقیقت بندے نو اچا کرن واسطے اور بلندیاں عطا کرن واسطے اللہ پاک بھیج دے۔ اگر بندہ قرآن نال جڑ سی تے اللہ دی طرف ضمانت ہے جو قرآن بندے واسطے اس جہان دے اندر بھی کامیابی دی ضمانت بن کے آیا تے اس جہان دے اندر بھی کامیابی دی ضمانت بن کے آیا۔ اگر بندہ قرآن تو منہ موڑ سی قرآن نال سچی یاری تے تعلق بندہ پیدا نہ کر سی اللہ فرماتے ہیں میرا اٹل فیصلہ جو من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا دنیا دے اندر اس بندے دا میں حشر اے کرنا ہے او دی روزی معیشت تنگ کر دیونی ہے۔ جس روزی تے معیشت دے پچھے بندہ میرے قرآن تو منہ موڑی پیا جو میں اپنا کم کر لواں اپنا کاروبار چلا لواں قرآن واسطے میرے کول وقت کوئی نہیں اللہ فرما دن میرا وعدہ ہے تو میرے قرآن تو منہ موڑ سے میں تیری ایہو روزی تنگ کر دے منی اے دنیا دے اتے تینو سزا دے منی تے نحشرہ یوم القیامت اعما تیاڑے قیامت دے میں اللہ تینو اکھیاں کولو محروم کر کے اندھا نابینا کر کے اٹھاونے تو پوچھنا ہے رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا اللہ میں تے چنگا بھلا ویکھن والا بندہ ہاں دنیا دے اتے تو مینو اج اندھا تے اکھیاں کولو محروم کر کے کیوں اٹھایا ہے اللہ اس نو جواب دے بڑا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا او بندہ تیرے کول میرا قرآن چل کے آیا تیری حویلی تے میرے قرآن دیاں آوازاں تے دستگاں آیاں تیرے کنہ تے میرے قرآن دا نکارہ تے آوازاں وجیا مگر فنسیتہا تو میرے قرآن نو بھولایا میری آیات تے توجہ نہیں دیتی کذالک الیوم تنسا آج میں رب بھی تیری طرف کوئی توجہ کرنی کوئی ایک تا اس نو سزا اے مل سی جو دھاڑے قیامت دے اللہ اس نو انا کر کے اٹھا سی دوسری اس دی سزا اے ہونی احکم الحاکمین دی عدالت لگی ہو سی اولین والآخرین انسان کے جن کے سارے ایک میدان دے اندر جمع ہو سی
گرمی دا منظر اے ہونا سورج سوے نیزے تے اللہ دے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے ہیں لوگ پسینے دے اندر ڈوب ونجنے، کوئی اپنے گٹیاں توڑی، کوئی گوڑیاں توڑی، کوئی چھاتی توڑی، کوئی سارے دا سارا پسینے ڈوبیا۔ بڑا مشکل مرحلہ، ایک دن 50,000 سال دے برابر مشکل مراحل، ساری دنیا دے لوگ چیدہ اکٹھ کر کے آدم علیہ نبینا کول ونجنے، اے اللہ دے نبی تساں اول البشر ہو، اللہ دے دربار دے اندر دعا چا کرو، سفارش چا کرو، جو اللہ پاک حساب کتاب دا معاملہ شروع فرما دے۔ آدم علیہ السلام انہوں جواب دیونا ہے لست لہا لست لہا لست لہا۔ اللہ آج بڑے غصے دے اندر ہے تے میں آدم دی جرت نہیں جو اللہ دے نال گل کراں، میرے وس تو کم باہر ہے، البتہ تھوڑی میں رہنمائی کر دینا، اذهبوا الى نوح فإنه اول رسول، تسا اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام کول چلے ونجو، جنو اللہ سب تو اول رسول اور شرک دے خلاف بولن والا، کیونکہ نوح علیہ السلام تو پچھے تک کان الناس امتا واحدہ، ساری موحد ہے، ہکو مذہب تے ہکو دین دے منن والے۔ نوح علیہ السلام شرک اتھو پھیلیا تے اللہ دے پیغمبر شرک دے خلاف آواز اٹھائی۔ خیر دنیا اکٹھی ہو کے نوح علیہ السلام کو لاؤنی ہے، انہاں دے اگے درخواست پیش کرنی ہے، انہاں آکھنا بھی میری بھی اج لست لہا وسط کم باہرے، اذهبوا الى ابراہیم فإنه خلیل اللہ، اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو چلے جاؤ جنہ اللہ دی وحدانیت واسطے بڑیاں ماراں کھادیاں، بڑیاں قربانیاں دتیاں، اولاد بھی قربان کیتی، مال بھی قربان کیتا، جان بھی اگ دے حوالے کیتی، سب کچھ قربان کر دیتا۔ دنیا اکٹھی ہو کے ابراہیم علیہ السلام کو لاؤنی، انہاں بھی جواب دے بڑا میرے واسطے گل نہیں، اذهبوا الى موسیٰ فإنه کلیم اللہ، تسا انج کرو اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو چلے ونجو، او اللہ نال گلاں باتاں دنیا تے بھی کردا رہیا، کلیم اللہ جو ہویا، تسا انہیں کول چلے ونجو، دنیا موسیٰ علیہ السلام کو آنی، اوہو جواب ملنا جڑا پہلے نبی دین دے آئے، انہیں بھی آکھنا مشورہ دے سکدا، اذهبوا الى غیری اے اذهبوا الى عیسیٰ فَإِنَّهُ روح اللہ وَكَلِمَتُهُ، عیسیٰ علیہ السلام کو چلے جاؤ، انہاں کول دنیا منجنی، انہاں میں ایہو جواب دے کے اگا رہنمائی کرنی ہے، اذهبوا الى محمد فَإِنَّهُ حبیب اللہ، اللہ دے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چلے جاؤ۔
دنیا اکٹھی ہو کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لاونی اللہ دے پیغمبر جی بس ایک ہی سفارش ہے، ایک ہی درخواست ہے، اللہ دے دربار دے اندر سفارش چا کرو، دعا چا کرو، اللہ حساب کتاب دا معاملہ شروع فرما دے۔ کیا مسلمان تے کیا کفار سارے اس میدان دے اندر پسینے دے اندر ہیں۔ اے فرق ہے جو کسے دا زیادہ ڈوبیا ہویا ہے وجود پسینے دے اندر، کسے دا کم ڈوبے ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے جڑی سفارش ہے اس دا نام ہے شفاعت کبریٰ، جس دا معنی یہ ہے کہ آپ دی اس سفارش دا فائدہ ہر انسان نو پہنچنا ہے، چاہے مسلمان ہے تے چاہے کافر ہویا۔ کیوں جو حساب و کتاب دی شروع کرن دی درخواست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش کرنا، حساب و کتاب شروع ہونا، لوگ آکھنے بھی جنہوں اللہ جنت اچ پہنچاونا ہے جنت اچ پہنچائے، جہنم اچ سٹنا جہنم اچ سٹے، کم از کم اس عذاب چوتا نکلیے۔ اللہ دے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے آخر لہو اللہ دے عرش دے تلے میں سجد چڑھے وجنا گر وجنا سے اتنا لمبا سجدہ میں کرنا ہے۔ الہمنی یا ربی مغامدہ، اللہ منو الہام کردہ ویسی او جائیاں حمداں تعریفاں ثنائے او جائے کلمات، اللہ میرے دل دے اندر ڈالنے الہام کرنا ہے جو میں انہاں کلمات نال اپنے اللہ دیاں تعریفاں کردہ جاساں کردہ جاساں کردہ جاساں۔ اللہ مینوں الہام کرنے میں اپنے رب دیاں تعریفاں کرنیاں نے، دنیا دے وچ بھی میں اپنے اللہ دیاں تعریفاں ثناء تے حمداں دے اندر انج لگیا، ساری ساری رات میں اللہ دیاں تعریفاں کر کے چھکڑ تے آخر تے آکھا اللہم لا احصی سلام علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ میں تے انج کھڑا ہویا تیرے سامنے ہاتھ بند کے، میں تیرے قرآن دیاں تلاوت دے اندر مصروف ہاں، تے پیغمبر دی تلاوت اللہ دے پاک پیغمبر دسیا بھی عرض کردہ ہے، میں ایک دن اللہ دے پاک رسول دے رات دے معمولات نوٹ کرن واسطے پیغمبر کریم دے گھر اپنی خالہ میمونہ کول رہا، جو میں رات نو محفوظ کرنے جو پیغمبر کریم کیڑے کیڑے عمل کر دیں۔ اللہ دے محبوب اٹھن وضو فرمایا، میں بھی نال کھڑا ہو گیا،
دو رکعتاں دی نیت اللہ دے محبوب فرمائیے اور پہلی رکعت دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد سورۃ البقرہ بھی پڑھ دیتی ہے، آل عمران بھی پڑھ دیتی ہے، نساء بھی پڑھ دیتی ہے۔ وقت بنج کے اللہ دے پاک رسول رکوع کی تات رکوع پیغمبر دا قرات دے ٹائم دے نیڑے وقت سجدے دے اندر گئے تے اتنی ہی دیر لائیے اللہ دے پاک رسول اس قدر پیغمبر عبادت کر کے بھی اللہ دے سامنے رو گیا کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ میں تے بڑا زور لایا ہے، میں تے اپنی طرفوں بڑی محنت کیتی ہے، مگر تیریاں تعریفاں دا حق تو آپ ہی ادا کر سکتا ہے۔ میں محمد تیریاں تعریفاں دا حق ادا۔ اللہ فرمانے نے سونیا اے او گلے جو تو میریاں تعریفاں اس قدر کر کی بھی احمد الحامدین ہو کی بھی مندہ کھڑے جو اللہ میں محمد تیریاں تعریفاں دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ تو سن میرا پیغمبر میں قوم حکم دے رہا یا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ او ایمان دے دعوے دارو میرے پیغمبر تے سلامی آکھیا کرو، میرے پیغمبر تے سلو درود بھی پڑھیا کرو، میرے پیغمبر دیاں تعریفاں بھی کیتیاں کرو۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو کے اللہ دے محبوب کو لا کے فرماندے اللہ دے پاک پیغمبر جی ساڈا ایمان ہے اگر دنیا اول تو لے کے آخر تک کھڑی ہو جاوے، سانو عمر نو مل جاوے، اساں تواڈی مدد سرائی نات تعریفاں دے اندر کھڑے ہونا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی ساڈا ایمان ہے جویں حضرت حسن فرمانے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ او دنیا والے ہو یاد رکھو میں اپنے الفاظ نال محمد پاک دیاں تعریفاں کر ہی نہیں سکدا، البتہ جڑے الفاظ میرے ہوندے نے انہاں دی نسبت محمد پاک دئی کردا تے میرے الفاظ دی مدح سرائی ہون لگ جاندی، تعریف ہونا شروع ہو جاندی۔ آبا اکرام فرماندے اللہ دے پاک پیغمبر جی ساڈا ایمان ہے تہاڈیاں تعریفاں دا حق اساں ادا نہیں کر سکدے ہاں، تساں آپ ہی دسو جو تہاڈیاں تعریفاں کیویں کریے۔ اللہ دے محبوب فرماندے قولوا اللہم صلی علی تم میرے پیغمبر کی تعریفیں واقعی ادا نہیں کر سکتے مگر میرے دربار میں دعائیں تو کر سکتے ہو۔ اللہم صلی علی
اللہ ساڈا ایمان ہے اساں تے نہیں کر سکتے مگر تیرے کولوں منگ رہے ہیں صلی اللہ اپنے پیغمبر دیاں تعریفاں تو ہی کر اللہ فرما دن میرا پیغمبر تینوں اقرار ہے جو میں خالق دیا تعریفاں جویں میں کر سکدا ایویں ہور کوئی نہیں کر سکدا ایویں میرا پیغمبر دنیا نو بھی اقرار ہے جو سونے محمد دیاں تعریفاں جویں خدا کر سکدا ایویں ہور اللہ دے پیغمبر فرما دے ناخر لہو ساجدہ میں سجدے دے اندر گر وجنا ہے اللہ مینوں ایو جیاں حمداں ثناواں کلمات الہام کرنے میں سجدے دے اندر پیا اتنا عرصہ اتنا لمبا سجدہ دینا ہے اللہ کریم مینوں فرماونا ہے ارفع راسک سل توتا سونیاں دا سردارا ذرا سجدے چو سر چا سل توتا تو منگ تینوں منگنا سونا لگدا ہے توتا میں دیساں مینوں دینا سونا لگدا میں دنیا نو دسنا چاہتا جو دنیا دے اندر بھی میرا پیغمبر میرے در دا سوالی تے میں اپنے پیغمبر دا داتا آج روز قیامت بھی سل توتا میرا پیغمبر تو سوالی بن کے آ میں داتا توتا تو منگدا نہ تھک میں دیندا نہیں تھک وشفاعت شفا قل تسمع میرا پیغمبر تو بول تیرے بولا نو میں سننا ہے تو سفارش کر میں قبول کرساں اللہ دے پیغمبر او ٹائم او وقت جڑی سفارش کرنی ہے او شفاعت کبرا ہونی اللہ ساری قوم پریشانی حساب کتاب دا معاملہ شروع فرما اللہ کریم حساب کتاب دا معاملہ شروع فرماونا ہے جس ٹائم حساب کتاب ادھر شروع ہونا ہے ادھرو اللہ احکم الحاکمین دی لگی وئی عدالت دے اندر جتھے کینو بولن دی پر مارن دی جرت طاقت بھی کوئی نہیں قرآن پاک فرماندا پیا اللہ دا پیغمبر کھڑے ہو کے احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر ایک مقدمہ دائر کر دی سی ایک اللہ دا پیغمبر کیس کر دی سی اپنی امت دے خلاف تے آکھنا ہے قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا یا رب اللہ دے پیغمبر فرماونا یا رب یا رب یا رب اور ای او یا رب جو پیغمبر دی زبان مقدس جو یا رب دا لفظ نکل ہے اللہ عرش تو فرماتا ہے وقیلی یا رب میرا پیغمبر تیرے ہونٹ مبارک حرکت دے اندر آئے نے دنیا دے قائم ملا تے پیر نو وزیر تے مشیر نو تیرے ہونٹاں دی حرکت تے اعتماد ہوئے تے بھاویں نہ ہوئے وکیل ہی یا رب تیرے یا رب آکھن دی میں اللہ نو قسم یو میرا پیغمبر میں نو تیرے ہونٹاں دی حرکت تے ہلن تے بھی اعتماد
اللہ دا پیغمبر وہ یا رب دا لفظ استعمال کر کے فرماسی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ میری قوم دے حاجی تیرے سامنے کھڑے، میری قوم دے نمازی تیرے سامنے کھڑے، میری قوم دے توحیدی اکھاون والے تیرے سامنے کھڑے، میری قوم دے مبلغ کہلاون والے تیرے سامنے کھڑے نے۔ اللہ ان کو لو پوچھ میرے اللہ، انہاں ساریاں کتاباں بھی پڑھیاں، روایتاں بھی پڑھیاں، حقیقتاں بھی پڑھیاں، نصاب بھی پڑھے، فضائل بھی پڑھے، مسائل بھی پڑھے، یا اللہ دنیا دی ہر چیز نہ قبول کی تھی، دنیا دی ہر چیز نو چھاتی نہ لایا، مگر نہ کولو پوچھ میرے اللہ قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے قرآن نال اس قوم زیادتیاں کیوں کیتیاں، میرے قرآن نو کیوں چھوڑیا میرے اللہ۔ مفسرین کرام فرما دن ہجران قرآن نو چھوڑنا کی شاید نائے، اے لوگاں کے اے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ قوم دے کافر لوگاں مطالبہ کیتا ہے نوجواناں تے بڑھڑیاں نو ایک گل پکوائیے، محمد پاک قرآن پڑھنا شروع کرے، لا تسمعوا لہذا القرآن، تسا پیغمبر دا قرآن نہیں سننا، والغوا فیہ، تسا درمیان چ بولنا شروع کر دیونا ہے، درمیان چ گلاں کلام شروع کر دیونیاں، اللغط والکلام حتی لا یسمعوا فہذا من ہجرانہ۔ قرآن دی تلاوت دی دوران، قرآن دی قرات دی دوران، قرآن دی تبلیغ دے دوران انج گلاں کرنیا جو قرآن دی توجہ نہ جاوے، توجہ بٹ جاوے، ہٹ جاوے، تقسیم ہو جاوے۔ حافظ ابن کثیر فرماندا ھذا من ہجرانہ، اے ہوتا قرآن دا ہجران ہے، اے ہوتا قرآن نو چھوڑنا ہے، ترک الایمان بہ و ترک تصدیقہ فہذا من ہجرانہ، ترک تدبرہ و تفہمہ فہذا من ہجرانہ۔ جیڑا بندہ قرآن تے ایمان ترک کر دیوے، قرآن دی تصدیق ترک کر دیوے، چھوڑ دیوے، یا تا قرآن نو چھوڑنے، جیڑا بندہ قرآن دے اندر تدبر تے غور و فکر تے فہم تے سمجھنا چھوڑ دیوے، یا تا قرآن دا ہجران ہے، یا تا قرآن نال زیادتی ہے، تے جیڑا بندہ قرآن نال زیادتیاں کر کے اللہ دے دربار دے اندر پہنچیا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے میں اللہ دی عدالت دے اندر مقدمہ کرنا ہے، تے کائنات دا سرتاج مقدمہ کرن والا ہوئے۔ اتھو اندازہ لاؤ کہ اس دنیا دی عدالت دے اندر کوئی بندہ مقدمہ کر دے،
جتنا کمزور بھی ہوئے جان چھڑاندیاں کوئی ٹائم لگدا یا نہیں لگدا. پھر احکم الحاکمین دی عدالت ہوئے تے مقدمہ کرن والا کائنات دا سردار ہوئے. تھوڑا ساڑا کی خیال ہے جی اگر اسی اس مقدمے دے اندر پھنس گئے تو چھٹ جاؤں گے؟ نہ، ساڑی خیر کوئی نہیں. اس واسطے اللہ پاک سانو مہلت دیتی ہے جو اجے تئیں روح جسم دے اندر موجود ہے اساں قرآن نال تعلق قائم کر کے نا. یہ پنجابی ٹھیک ہے، میں کوشش پہ کریں نا تہاڈی بولا ہیں، ورنہ میری اصل بولی تو اردو ہے. میں اپنی ہیں اچھا یہ سارے صلاح کر گنو. اچھا علامہ رحمت اللہ علیہ ایک باری گئے نا ساڑھے علاقے دے اندر ایک بندہ وچوں بیٹھا، اس آکھیا میں پٹھان ہوں اردو میں بات کرو. انہاں آکھیا تو میں نے اتھے جا سادنا جتھے اردو سن دی تو شاہ پر جمعہ پڑھانا آ گیا کرو. اللہ جمعہ نہیں تو سویرے درس سنانا آ گیا کرو. اللہ خیر چلو میں کوشش کر سکے دو میں چیزیں دوستوں راضی کر. اج قسمت نال میں بڑی عرصے تو بعد اتنے آیا تو پنجابی شروع کی تھی تو اردو کا مطالبہ کر. خیر خیر مسئلہ یہ گڈی نو دھکا لا جویں لگ دے اسٹارٹ ہوئے سے ایک بار. اللہ خیر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوم دے خلاف اللہ دے دربار دے اندر مقدمہ درج کراونا ہے، مقدمہ دائر کرنا ہے جو اللہ میری قوم قرآن نو چھوڑیا، قرآن نال زیادتیاں کیتیاں، قرآن نو کنڈ کیتی. اللہ اللہ ہاں ہاں اسے کچھ مدت پہلے چلے جاؤ نا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال قوم مطالبہ پہ کر دی ائت بقرآن غیر ھذا او بدل. اللہ دے پیغمبر جی اے جڑا قرآن ہے اے نہیں کوئی ہور لے آؤ اسا منن واسطے تیار. اے جڑا قرآن ہے اے نہیں کوئی ہور لے آؤ اسا منن واسطے. اگر نواں نہیں لے آ سکتے او بدل ہو اس نے اندر کچھ مقامات دی اسا نشاندہی کر دے ہاں او مقام پڑھنا چھوڑ دیو یا انہاں دے اندر تبدیلی کر دیو اسا وقت بھی منن واسطے. انہاں صرف کی دیتا ہے مشورہ. وہ کافر ہے، انہاں دی جرت نہیں ہوئی جو نواں قرآن گھن آنن تے پیغمبر پاک نو آکھن اس نو رکھو الماری دے اندر تے اے پڑھو، کیونکہ اس دے اندر قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، واقعات بھی ہیں، دوسریاں چیزیں بھی ہیں، سارے مندن اس واسطے ای زیادہ اچھی ہوئی تو سا انہوں پڑھیا کرو اس نو. انہاں نو جرت نہیں ہوئی مگر مسلمان دا کیڑا وڈا جگر ہے جو آدھا قرآن نو رکھ سائیڈ تے اے کتاب پکڑ. کتنا بڑا جگرا مسلمان اے گل آکھ کے اللہ ہے دوستو قرآن نال تعلق قائم رکھنا ہے. اللہ دے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرمائی جو ایک وقت آمنا ہے لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن دے الفاظ باقی رونے باقی قرآن تے عمل علی گل کوئی نہیں ہونے. عمل قرآن دے خلاف ہونے قوم دا،
اللہ دی توفیق اگر ہوئی تو میں چند آیات پڑھ داں، پھر تساں تے میں غور و فکر کردہ جاونا جو ساڈا قرآن تے عمل ہے یا نہیں۔ جے اگر عمل ہویا تا اللہ دا شکر ادا کرنا ہے، نہ ہویا تے عمل کرن دا فوراً ارادہ کرنا ہے، سوچ بچار نہیں کرنی بھئی عمل کراں یا نہ کراں۔ اللہ پاک فرماندے میرا پیغمبر میرا قرآن پڑھتے نانو دس قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اپنی زبان نال میرا پیغمبر اعلان کر دیو جو زمین دے اندر آسمان دے اندر غیب تے پردے دی چیز نو جانن والا سوا اللہ دے ہور۔ میرا پیغمبر اعلان کر جو پردیاں دے وچوں جاننا میں اللہ دا کم میں کوئی ہور پردیاں دے وچوں جان سکدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا اے فرمانے جس پیغمبر اعلان کیتا ہے جو پردیاں چو جانن والا سوا اللہ دے ہور کوئی نہیں، اس پیغمبر دے بارے قوم عقیدہ بنا کے آدھی پیغمبر پاک کل دیاں گلاں جان گھن دے، اس واسطے پیغمبر دے بستر تے قرآن جس تے پیغمبر دے بستر تے قرآن پڑھن والی سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ منزہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلم شریف دی حدیث فرماندیاں من زعم ان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم یخبر بما یکون فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریتا۔ جس بندے اے خیال کیتا اے گمان کیتا اے عقیدہ رکھیا، من زعما لفظ اعتقادہ نہیں فرمایا جو جس دا اے عقیدہ ہوئے، لفظ حدیث دا اے من زعما جس بندے دا اے زام ہوئے خیال ہوئے سوچ بن جاوے انہو یخبر بما فی غد آمن والے کل دیاں سونا پیغمبر خبری دے دے فقد اعظم علی اللہ الفریا۔ میں عائشہ پیغمبر دے بستر تے بے کے قرآن پڑھیا، ہاری کائنات نو قرآن دے نزول دا ماحول ملیا، مگر میں عائشہ نو قرآن دے نزول دا محل ملیا۔ میں پیغمبر دے نیڑے بہ کے پیغمبر کولو قرآن پڑھیا ہے، میں فرما دیاں فقد اعظم علی اللہ الفریا۔ اس بندے اپنے خدا تے بہت بڑا جھوٹ تے بہتان آکھیا، جس آکھیا پیغمبر کل دیاں خبراں میرا پیغمبر تو اپنی زبان نال اعلان فرما دے لا عالم الغیب، میں پیغمبر سید و ولد آدم ضرور
کائنات دا لاڈلا راج دلارا گل گلشن لافتہ بدر برج حلتا گوہر انما در یکتا ضروراں مگر کل دیاں خبراں تے غیب تے پردیاں دیاں چیزاں میں مصطفیٰ بھی نہیں جاندا پردیاں چو جانن والا ایک اللہ اللہ آگے چل اللہ پاک فرماندے میرا پیغمبر اعلان کر لو کنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء اگر غیب دا میں پیغمبر نو پتہ چل جاندا میں اپنے واسطے اس قدر خیر جمع کر لیندا جو کدی مینوں تکلیف تے ضرر نہ پہنچیا مینوں پتہ چل جاندا میں اپنے واسطے خیراں ساریاں جمع کر گھنیاں مکے دے لوگ اللہ دے پیغمبر دی نبوت دے منکر ہی تاں بنے انہاں اللہ دے نبی نال مطالبہ کیتا ہے اساں چل کے منڈیاں تے جاندیاں شام تے رات دے سفر کردیاں اگے منڈیاں تے جا کے منڈی دا ریٹ ڈاؤن ہوندا جو تو سچا نبی ہے سانو اتھو دس چھوڑیا کر جو ریٹ اتے یا تلائیں تو نبی جو ہے تکل دی گل اج ہی دس چھوڑیا کر اللہ دے پیغمبر فرما دے اللہ عالم الغیب لوگوں میں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے خدائی دا نہیں کیتا خدائی ایے جو پردے دے پچھو بھی جان گھنے تے نبوت ایے جو جڑی اعلان کر دے وے لا عالم الغیبہ جو پردے دے پچھو جانن والا سوا اللہ دے ہور یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک من ربک میرا پیغمبر جیسے جیسے میرا قرآن آتا جائے بلغ ما انزل قوم تک قرآن کا مسئلہ پہنچاتا جا نزول قرآن میں تدریج ہے مگر نفوذ قرآن میں بالکل بھی تدریج نہیں قرآن آیات تھوڑا تھوڑا کر کے مگر نافذ پیغمبر تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں کیتا جویں آندا گیا پیغمبر نافذ کردا گیا امی عائشہ بھائی فرماندیاں اللہ پاک اپنے پیغمبر نو فرماندا میرا سونا پیغمبر جویں میرا قرآن آندا ونجے میں قوم تک میرا قرآن پہنچاندا جاویں لم تفعل فما بلغت رسالتہ اگر تسا میرے محبوب قوم تک قرآن نہ پہنچایا تسا میں اللہ دی رتی ہوئی رسالت دا حق ادا کوئی نہیں کیتا من زعم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئن
فقد اعظم اللہ الفریا. میں عائشہ فتویٰ دے رہی ہاں جس بندے دا الزام تے خیال تے گمان ہوئے جو پیغمبر کریم دین دی کوئی گل کوئی مسئلہ بس سے بغیر دنیا تو تشریف لے گا، اس بندے اپنے خدا تے بہت بڑا بہتان بندیا. تائیں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے من ابتدا بدعتا فیراها حسنا فقد زعم ان محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خان الرسالہ. جیڑا بندہ دین دے اندر کوئی بدعت ایجاد کرے کوئی نواں کم ایجاد کر کے لے آوے جدی اصل تے مڈ بنیاد پیغمبر دی شریعت وچ نہ ہوئے خیر القرون دے اندر اس دی بنیاد نہ ہوئے بندہ ایو جئی چیز ایجاد کر کے لے آوے فقد زمان محمدن خان الرسالہ. پکی گل لوگو اس بندے دا اے عقیدہ اے ذام تے خیال ہے جو نعوذ باللہ پیغمبر کریم نبوت تے رسالت وچ خیانت کیتی ہے. جو اے جڑا دین اج مینوں مل گیا محمد پاک تے محمد پاک دے ساتھیاں نو نہیں ملیا. اللہ کریم فرما دے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لم یحوجنا ربنا الى قول فلان وفعل فلان ووجدان فلان لأنه قال تعالی اليوم اکملت لکم دینکم. اللہ کریم قرآن اعلان فرما دیتا ہے میرا پیغمبر میں دین مکمل کر چھوڑے ہے. دین دی تکمیل دا اعلان اللہ پاک کر دے تے اس تو بعد سانو کہیں بزرگ دے قول دی بھی ضرورت نہیں کہیں بزرگ دے فعل دی بھی ضرورت نہیں کہیں بزرگ دی خواب دی بھی ضرورت نہیں کہیں بزرگ دے وجدان دی بھی ضرورت نہیں. سانو اللہ دا قرآن جو اعلان پیا کردا ہے الیوم اکملت لکم دینکم میں رب جو دین مکمل کر چھوڑے ہے اور کہیں پلے ونجن دی اجازت نہیں. کل عبادت لم یتعبدها اصحاب محمد فلا تتعبدوها. ہر او عبادت جسنو سونے مصطفیٰ دے یاراں عبادت نہیں بنایا تو بھی اسنو عبادت بالکل. اللہ اللہ نبی پاک دین مکمل سنا کے گئے. جیڑا بندہ ہون ایہو جئی چیز دین بنا کے پیش کر رہا جیڑی مصطفیٰ تے مصطفیٰ دے یارہ نہیں کیتی اس بندے قرآن تے عمل کیتا تو سنتے میں تے جنان شکر اللہ محفوظ رکھو. جو کوئی جی چیز نکل آئی تو وہ بزرگ دے نہیں وینا جو اڑے مرشد انج کر دے اڑے بزرگ انج کر دے وہ اس چیز نو چھوڑ وجہ میں اللہ دا قرآن آکھے محمد دی سنت آکھے انج کر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک فرما دے میرا پیغمبر اعلان کر لا تنکحوا المشرکات حتی وَلَأَمَةٌ
جنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد خير من مشرك ولو أعجبكم اگر بندہ خدا دا دشمن شرک کرن والا مرد یا شرک کرن والی عورت میرا پیغمبر میرے قرآن دا قانونی لا تنکحوا المشرکات حتی مشرک عورت نال نکاح کرن دی شریعت کتاب توانوں اجازت نہیں دیندی ایک پلے مشرک عورت ہوئے ولو اعجبتکم اگرچہ اس دا مال اس دا حسب اس دا جمال سارا کچھ توانوں تعجب وچ ڈال دے وے اس دے مد مقابل ایک غریب نکرانی خادمان لونڈی ہوئے لیکن ایمان موجود ہوئے اس نو ترجیح دے لو کدی بھی شرک والے نال نکاح نہیں کرنا شرک والی نال اللہ دے محبوب فرما دین تنکح المرأۃ لاربعین عورت نال نکاح 4 وجہ تو کیتا جاندہ ہے لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا عورت دا مال ویکھیا جاندہ ہے جائیداد ویکھی جاندی انج ہے یا نہیں دوسری وجہ لے جمالہا عورت دا حسن تے جمال ویکھیا جاندہ تیسری چیز والے حسبیا اس دا خاندان ویکھیا جاندہ چوتھی چیز لدینہا اس دا دین ویکھیا جاندہ میں پیغمبر مشورہ دے رہا حکم دے رہا تو انسان اس دے مال نو بھی سائیڈ تے رکھ جمال نو بھی سائیڈ تے رکھ اس دے خاندان نو بھی سائیڈ تے رکھ فاظفر بذات الدین دین نو ترجیح دے تو دنیا تے بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی اتھے ہون پتہ لگ سی نا توحید نہ تے سنت نہ اللہ اللہ اتھے آ کے پتہ لگنا کہ پیغمبر کریم کے عادات ساڑیاں خواہشات ہائے ہائے سبحان گل کرنی بڑی آسان ہے دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے دوستو عملی طور سے بڑا مشکل ہے خیر ایڈا مشکل بھی نہیں صرف شیطان بندے نو دھوکہ دیندہ انج نہ کر انج نہ کر انج نہ کر کیونکہ شیطان دی گڈی چل دی تے دھوکے تے رک دی تے دھوکے تے سارا کچھ ہی دھوکہ ہے مفتی رشید احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دین شیطان دے دھوکے دا حال ہی ہے ایک بندہ جڑا نوجوان ہوئے نماز نہ پڑھے بغیر نماز پڑھے عشاء دی سائیں منجے رات نو شیطان اس کو لاوے اس نو پیشاب تنگ کرے او بندہ خواب نے اندر پہنچیا ہوا شروع ہوئے لیکن حقیقت کتھے ہوئے اس دا پیشاب نکل جاندہ ہے سویرے اس نو بیوی پوچھ دی وے بندہ خدا ایڈا وڈا ہیں جوان بندہ ہیں یہ کیتے وہ آدھا میں تو مجبور ہاں
میں تو کوئی جان بوجھ کے نہیں کیتا، خدا گواہ ہے جو میرے کو شیطان نے کروا چھوڑیا۔ مینوں اس آخیا تو واش روم پہنچ گیا، میں چلے بھی ہاں، اٹھ بھی ہاں، باقاعدہ واش روم گیا بھی ہاں، لیکن ہے سارا خواب۔ اس آخیا اچھا تنگ ہوئی نا، اس آخیا تیرے کول روز ہی خبیث آ بڑھ دے، کہیں داڑے اس نو آگ بھئی تین تو بڑے خزانے دا علم ہوندا، ہر پلے جو پھردا، ہر گوٹھے جو پھر دینا، کریں کوئی خزانہ کوئی پیسے تاڑے ہوئی نہیں، کوئی سونے دی کھان تاڑی ہوئی آ اتھے لے ونج، کوئی بھوکھا نال مردیاں حالات تا فٹ ہون۔ اس آخیا کوئی نہیں، آج رات نو آسی نہ تا انشاءاللہ میں اس نال گل کرے ساں بھیا، کوئی خزانہ پتہ ہی تو کوئی 2-4 روپیے دیوا، کوئی سونے دی کھان چ لے ون، کیوں نہ کوئی ساڑھے حالات بھی بدل ونجن۔ رات نو شیطان آ گیا، اے بندہ یہ سوچ کے ستا تے خواب شیطان آیا، اس اپنی تمنا اپنے دل دی گل اس دے اگے رکھی، اس آگیا کوئی مسئلہ نہیں، اٹھ میرے نال۔ لے گیا اس بیچارے نو، او سونے دی کھان تے ٹھپے تے پیسے تے ہیرے جواہرات، خواب نے اندر بوری چنگی وڈیری بھروائی اس نا۔ اس دے بعد آدھے چاہ، اس کو چائی نہیں گئی، شیطان پچھو موڑا دے کے او دے موڑے تے سٹی نا، تے پہلے چھوٹا نکل دی، بیچارے دا وڈا بھی نکل گیا۔ بیگم فضری پوچھ دی اے کے کیتا ہی؟ او ساکیا جس کو تو خزانے گرنا چاہن دی اتھو اے ہو جائی مل دے۔ شیطان نال یاریاں لگ سن تے شیطان کو اے ہو کچھ ہی ملنا ہے۔ قرآن نال یاریاں لگ سن تے اللہ فرما دن میں دین دنیا دے خزانے کھول کے رکھ دے سن۔ مگر آج دا مسلمان ہائے برادری نو ترجیح دے سی، کنبے قبیلے خاندان دے رسم رواج نو طور طریقے نو ترجیح دے سی، اللہ دا قرآن توڑے پٹدا رہ جا۔ تو اللہ پاک فرما دے مشرک عورت نال بھی نکاح نہیں کرنا، ولا تنکحوا المشرکین، مشرک مرد نو اپنی دھی بہن دا نکاح کر کے بھی نہیں دیونا۔ اللہ پاک وجہ کے ہے فرمایا يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة۔ وجہ اے ہے جو مشرک پلیت ہوندا، نجس ہوندا، گندگی ہوندی، میں مشرک نال نکاح کرن دی اجازت نہیں دیندا، تاں جے آون والا مہمان پاک ہوئے، پلیت نہ ہوئے۔ مہمان دی پاکی دا میں رب نو خیال ہے۔ دوجی وجہ ہے جو مشرک دی دعوت ہے، آؤ لوگو جہنم میں چلیے، آؤ لوگو اگ دی طرف آ جاؤ۔ مشرک دی جڑی دعوت ہے نتیجہ تن جہنم میں اگ لے جاندی، تے موحد دی جڑی دعوت ہے او جنت دے اندر۔ مشرک اگ دے پلے دائی بن کے کھلے، مواحد تے مواحد دا خدا یدعو الی الجنت والمغفرہ، جنت دی دعوت پہ دین تے آج توڑی جڑیاں غلطیاں ہویاں، کوتاہیاں ہویاں، زیادتیاں ہویاں، والمغفرہ اللہ معاف کرن دا اعلان پہ کریں جو میں تیروں معاف کر دے سا۔ اللہ قرآن جو فرماوے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا
نبی تے نبی دے منن والیاں واسطے بالکل بھی جائز نہیں کہ مشرک واسطے دعائے مغفرت کر دیوان ولو کانو اولی قربا یا اللہ جے مجبوری بن جاوے بندہ قریبی ہوئے خاندان دا ہوئے گھر دا فرد ہوئے اللہ فرمان دیں یا میں راساں یا گھر تے فرد راسی ولو کانو بندہ میرا دشمن ہے جتنا بھی قریبی کیوں نہ ہوئے میں رب دی غیرت دا تقاضا کر میں رب دی غیرت دا لحاظ کر اے جائے بندے دا جنازہ پڑھن دی تینوں اجازت کوئی نہیں جنازہ تے رہ گیا جنازے نال اللہ فرما دے صلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ میرا پیغمبر ان ابلیسوں میں سے کوئی مر جائے ان کا جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعائے مغفرت کرنے کی بھی اجازت دعائے مغفرت کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی اب اگر میری قوم میرا قبیلہ میرا خاندان اللہ کے مقابلے میں آئے پھر پتہ چلے گا کہ میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں یا قرآن پہ عمل آئے سبحان اللہ میں تھوڑا تھکا بیٹھا ہوں جو میرا چوتھا پروگرام ہے تے 5 بجے تھوڑ کے بعد کرنا ہے اللہ دے حکم صبح دا لیکن ایک قرآن دی برکت ہو جائے کہ بندہ اتنے باندھا ہے تے تھکاوٹ تھوڑی تھوڑی دور ہوندی رہندی ہے انشاءاللہ میں جان چھوڑنی تہاڈی بات ہوئی کوئی نہیں انہاں مینوں آکھے تو سحری دے ٹائم بھی آ گیا تو اسی انشاءاللہ انتظار وچ بیٹھے سحری تک میں تہاڈے کول ہی اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیغمبر میرا قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اس قرآن پہ عمل کرو قوم کو بتاؤ کہ قرآن سے یاری لگاؤ تمہاری دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد اگر قرآن سے منہ موڑ جاؤ گے نہ تمہاری دنیا آباد رہے گی نہ تمہاری آخرت آباد ہو سکتی ہے قرآن سے دوستی لگاؤ قرآن اگر کہہ دے او لوگو حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ میں رب نے تم پر مردار بھی خون بھی خنزیر کا گوشت بھی بال بھی حرام کر دیا اور غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی ہر چیز حتیٰ کہ وہ الفاظ بھی میں نے حرام کر دیے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم میں نے تم پر تمہاری ماں سے نکاح بھی حرام کر دیا بہن سے نکاح بھی حرام کر دیا قرآن ماں بہن سے نکاح پورے کتاب میں ایک مرتبہ کہتا ہے حرام ہے اور غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز 4 مرتبہ اللہ فرماتے ہیں حرام ہے اگر میں پھر بھی غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز
نیاز کو تبرک سمجھ کے کھا رہا ہوں تو پھر میرا قرآن پر تو عمل نہیں، میرا تو قوم کی رسم و رواج پر عمل ہے۔ اور مجھے سوچنا چاہیے کہ دن قیامت کے اللہ کی عدالت میں پیغمبر نے میرے خلاف مقدمہ کر دیا تو میرا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، میں تو تباہ و برباد ذلیل و خوار ہو کے رہ جاؤں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے جیسے میرا قرآن بیان کرتا جائے تو میرے قرآن کے پیچھے پیچھے چلتا جا۔ میرا قرآن کا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو ورنہ تمہارا عمل سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ قرآن یوں حکم دے اور پھر بھی میں اونچی اونچی آواز میں بولوں، میرا عقیدہ بھی یہ ہو کہ پیغمبر یہاں موجود بھی ہیں، آواز بھی اونچی اونچی کہہ رہا ہوں تو پھر میرا عمل قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے مخالف ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ایمان والو اللہ رسول کی بات آ جائے اس سے آگے نہ بڑھو۔ اگر خدا کی بات کچھ کہہ رہی ہو، رسول خدا کی، خدا رسول کی تائید کر رہا ہو، میری قوم کا رسم و رواج کچھ کہہ رہا ہو، میں اللہ رسول کی بات چھوڑ کے قرآن، اللہ رسول کی بات چھوڑ کے قوم کے رسم و رواج پہ چل رہا ہوں، پھر میرا قرآن پر عمل نہیں۔ اور مجھے سوچنا چاہیے دن قیامت کی اللہ کے محبوب مقدمہ درج کریں گے، میرے خلاف چلا گیا، میرا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ ایمان والو کوئی بندہ تمہیں کوئی بات کرے، اس بات کا ایکشن لینے سے پہلے، اس بات پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق بھی کیا کرو کہ یہ بات ہوئی بھی ہے یا اگر کوئی بندہ میں آپ مجھے کوئی آ کے کہتا ہے فلاں مولانا صاحب یوں کہہ رہے ہیں، فلاں بندہ آپ کا مقتدی آپ کے خلاف یوں کہہ رہا تھا، کوئی بندہ مقتدی کو جا کے کہتا ہے استاد یوں کہہ رہے ہیں، اب استاد سے مقتدی نہیں پوچھے گا، استاد مقتدی سے نہیں پوچھے گا، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی شروع ہو جائے گی۔ مقتدی کہے گا استاد جی آپ آج سے فارغ ہیں، مصلی چھوڑ دیں، آپ کو مسجدیں بہت، ہمیں امام بہت، اور امام کہے گا تساں بالکل مرتد تھی گئے۔ میں نے جو جواب دیتا نہیں تو مسلمان کتوں رہنا، لا حول ولا قوت۔ مولوی مسیتیو جواب ہوئے نا تو مولوی دعا کردہ یا اللہ یہ مسیت تباہ تھی ونجے، لا حول ولا قوت۔ انہاں مولویوں دا کوئی کردار چنگا ہوندا تے شاید قوم بھی سور جاندی۔ ناراض نہ تھیو، میں مولویاں پر گل سدھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے تحقیق کرو، اگر میں بغیر تحقیق کے کوئی قدم اٹھاتا ہوں پھر میرا عمل قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے، ایک بغاوت پہ اتر آئے تو باقی جماعت کے ساتھ اس قدر تم محنت کرو، اس قدر اسے مجبور کرو کہ وہ اللہ کے امر کی طرح واپس آ جائے۔ دو مسلمان لڑ رہے ہوں آپس میں، میرا اور آپ کا کردار مزید لڑانے کا ہے یا ان کی صلح کرانے کا ہے؟ اگر مزید میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہوں پھر میرا ایمان قرآن پر نہیں، پھر میرا عمل قرآن پر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم۔ او ایماندار قوم، میں رب کا مطالبہ ہے کوئی بندہ کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بندہ کسی دوسرے سے ٹھٹھا نہ کرے، مسخری نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے۔ اگر میں اور آپ محفل میں بیٹھ کے اپنے ہی کسی چاہنے والے، اپنے ہی کسی دوست کا یوں مذاق اڑاتے ہیں، اپنے ہی کسی دوست کا بدھو بناتے ہیں، اپنے ہی کسی دوست کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، پھر میرا اور آپ کا قرآن پر عمل نہیں، اور مجھے سوچنا چاہیے کہ دن قیامت کے اللہ کے دربار میں مقدمہ پیغمبر نے درج کروا دیا تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ قرآن مطالبہ کرتا ہے لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ او ایمان والو، کسی دوسرے کو برا لقب نہ دو، برے نام سے یاد نہ کرو، اس کا نام ایسے نہ لو کہ وہ توہین محسوس کرے۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی قصہ نہیں، کیونکہ اس میں ہم موحد توحیدی کہلانے والے مبتلا ہوتے ہیں نا، تو ہمیں یہ مسئلہ ہی نظر نہیں آتا جو قرآن کی آیات میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ او ایمان والو، ایک دوسرے کو برے لقبوں سے یاد نہ کرو، اگر پھر بھی میں محمد بخش کو محمد بکھا کہتے ہیں نا ہم لوگ، ہیں؟ اور محمد کو پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں، ممدہ۔ یہ برے لقب ہیں یا اچھے ہیں؟ اللہ کا قرآن منع کر رہا ہے، اگر پھر بھی میں عمل نہیں کر رہا تو روز قیامت مجھے اللہ کے دربار میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ او ایماندارو، گمان سے بچا کرو، دوسرے کے بارے میں خیال اچھا رکھا کرو، برا۔ میں اور آپ اپنے ہی بھائی کے خلاف برا خیال رکھ رہے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے، ایک ہی محلے کے، ایک ہی مسجد کے نمازی، بلکہ ایک ہی گھر کے فرد ہیں، انہیں بھی ایک دوسرے پر پتہ نہیں میرے بارے کیا سوچ رہا ہوگا، ہیں؟ پھر عمل تو قرآن پہ نہ ہوا نا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔
ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے باتیں، جو پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں نا، اسے آپ اپنی بولی میں کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ ہم اپنی بولی میں اسے کہتے ہیں ہانتا، ہانت، اس نے جمع ہانتا۔ اور جتنا مزہ ان ہانتوں میں ہمیں آتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ چار ہم جو بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ذکر اسی کا کر رہے ہوتے ہیں جو موجود ہی نہیں ہوتا ہے، ایسے ہے نا؟ تو پھر ہمارا عمل قرآن پہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے نا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان والو، ایمان والو، ایماندار بن کے رہو، اللہ رسول کے فرما بردار بن کے رہو، قرآن کے خلاف نہ کرو۔ میں رب تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، ان مولویوں اور پیروں کے پیچھے مت چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب۔ یہ لوگ، اے ایمان والو، میں رب تمہیں تنبیہ کر کے کہتا ہوں، بچو تم ان لوگوں سے جن کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور وہ بڑی جماعت من الاحبار والرہبان، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پیروں کی ہے۔ ان کا کیا کام ہے؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل، بس ان کی نظر مریدوں کی جیب پر ہے، بس کوئی طریقہ ملے صحیح ان کی جیب خالی کریں، کبھی کس نام پہ، کبھی کس نام پہ، کبھی کس نام پہ۔ اللہ ہمیں بتائے بھی کہ یہ جیلی ہے، فراڈی ہے، قرآن سے دور کرتے ہیں، لوگوں کا مال کھاتے ہیں، بس خزانے اور بینک بیلنس بناتے ہیں، اللہ کے راستے میں بالکل بھی نہیں دیتے۔ ان سے بچ کے رہو، دن قیامت کے پھر بھی ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں تو پتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، شیطان اور انسان کا وہاں پہ مکالمہ ہوگا، شیطان کہے گا یا اللہ ان سے پوچھ، انسان کہیں گے یا اللہ شیطان سے پوچھ جس نے ہمیں گمراہ کیا۔ شیطان انسانوں پہ، انسان شیطانوں پہ ڈال رہے ہوں گے، بالآخر شیطان تنگ ہوگا نا، وہ انہیں کہے گا لوموا انفسکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم ولا انتم بمصرخیہ۔ او انسانوں، مجھے برا بھلا نہ کہو، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، خود کو برا کہو۔ میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں، تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو۔ میں نے تمہیں رسی ڈال کے پکڑ کے زبردستی اپنے پیچھے تو نہیں چلایا۔ من دعوتکم فاستجبتم لی، میری تو ایک دعوت تھی، میں نے وہ دعوت پیش کی، تم نے خوشی سے وہ قبول کر لی۔ اب مجھے برا بھلا نہ کہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔
میں تمہارے کام آنے والا نہیں، تم میرے کام آنے والے نہیں ہو، تم اپنی جگہ میں اپنی جگہ، تم اپنی سزا بھگتو میں اپنی سزا بھگتوں گا۔ وہاں جو ساری زندگی ہم سے الٹے کام کرواتا رہا وہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں ذلیل مجرموں کو کرنے کے لیے کہوں گا این شرکاء الذین کنتم تزعمون۔ ہن میرے خیال نہ تسی تھکے پے ہے نا؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔